الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا ہے، بالکل ابتدائی آیت، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے. تمام جہان کا پالنہار اللہ تبارک و تعالی ہے، ایک عالم نہیں ہے. ہم یہ دنیا دیکھتے ہیں، یہ دنیا بھی ایک عالم ہے. ماں کے پیٹ میں بھی ایک عالم تھا. اسی طرح انسان جب ماں کے پیٹ میں نہیں آیا تو اس سے پہلے بھی ایک عالم تھا، اور مرنے کے بعد جو انسان کی زندگی کا آغاز ہوگا وہ عالم برزخ. اسی طرح حشر کے میدان میں، پھر جنت کے اس میں، اور اس کے علاوہ اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. اللہ کنہیں کیسے کھلاتا ہے، کہاں سے دیتا ہے، کون کیا کھاتا ہے، کون کیا پیتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہے اس اللہ کی جو تمام جہان کا پالنہار ہے. پالنہار کا مطلب کہ سب کچھ کرنے والا ہے، ہمیں کھلانے والا، پلانے والا، بیماری دینے والا، موت دینے والا، ہماری حفاظت کرنے والا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. تو جس کا رب اللہ ہے، جس کا خدا اللہ ہے، اسے غم کس چیز کا؟ جس کا خالق و مالک اللہ ہے، جس کا پالنہار اللہ ہے، اسے کسی بھی قسم کا غم نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین، اللہ پہ بھروسہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ جو بھی کرے گا وہ اس میں خیر ہوگا، اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی. حالات چاہے جتنے ناساز ہو جائیں، حالات چاہے جتنے خراب ہو جائیں، ہمیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ ہر جگہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. اللہ ہر جگہ سے ہمیں اس مشکل سے نکال کے باہر لے آئے گا. آپ کو تعجب ہوگا، شیخ علامہ ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو سکتہ کی بیماری لگ گئی تھی. سکتہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ جس میں بالکل انسان کا ہاتھ پیر بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے اور لگتا ہے کہ بندہ مر گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور گھر والے سمجھے کہ میرا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں کہ گھر والے جب سمجھے کہ میرا انتقال ہو گیا تو مجھے نہلا دھولا کر کے، غسل دے کر کے، کفن دفن کر کے لا کے مجھے مٹی میں دفن کر دیا انہوں نے. کہتے ہیں کہ رات کے کسی حصے میں علامہ ناصر الدین بستی کو ہوش آیا تو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی مٹی، ادھر بھی مٹی، میں تو بالکل تنگ جگہ میں ہوں. تو اندازہ ہوا کہ لگتا ہے کہ میں قبر میں آ گیا ہوں. یہ احساس ہوا کہ میرے گھر والے سمجھے کہ میرا انتقال ہو گیا اور مجھے مرا ہوا سمجھ کے لا کے لوگوں نے قبر میں ڈال دیا. اب اس پریشانی کے عالم میں انہیں احساس آیا کہ انہیں خیال ہوا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے. 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے باہر نکالے گا. لہذا انہوں نے سورہ یاسین کی بلند آواز سے تلاوت شروع کی. اب آپ دیکھیں، قبر ہے، چاروں طرف سے بند ہے، نہ کہیں سے ہوا نکلنے کی گنجائش ہے، نہ کہیں سے سانس لینے کی گنجائش ہے. اب وہ کس انداز سے پڑھ رہے تھے، کیسے تلاوت کرتے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ کو حضر کرنا، اللہ کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تلاوت کرتا رہا سورہ یاسین کی. جب میں نے 39 بار سورہ یاسین پڑھ لیا اور جب 40واں پڑھنا شروع کیا تو مجھے قبر کے اوپر کچھ کھڑبڑ کھڑبڑ کی آواز آئی.
تو میں یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کفن چرانے والا ہو، چونکہ اس وقت غربت کا دور تھا، آج کی طرح بہت زیادہ ہم لوگ کی طرح نئے نئے کپڑے لوگ بہت زیادہ نہیں خریدتے تھے، نئے کپڑے جلدی بہت مشکل سے ملتے تھے لوگوں کو، تو بہت سارے کفن چور ہوا کرتے تھے جو کفن چرا لیا کرتے تھے. تو انہیں خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کفن چور ہو جو ہمارا کفن چرانے کے لیے آیا ہے. لہذا علامہ نے کہا کہ اگر میں کیوں نہ من میں پڑھوں، سورہ یاسین جو پڑھ رہا تھا تھوڑا سا سلو آواز میں پڑھوں، ایسا ہو کہ وہ آواز سن کے بھاگ جائے گا. لہذا علامہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سورہ یاسین کی تلاوت آہستہ آہستہ شروع کی. کہتے ہیں ادھر 40 بار سورہ یاسین پوری ہوئی، ادھر قبر پوری کھل گئی اور ایک شخص میرا کفن کھینچا اور کھینچ کر کے باہر نکلا. اب علامہ کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کفن چرا کے پھر قبر بند کر دے. لہذا جیسے ہی وہ باہر نکلا تو علامہ بھی کھٹ سے باہر نکلے. تو علامہ ناصر الدین بستی کو باہر نکلتے ہوئے دیکھ کے اتنا ڈر گیا وہ کہ مردہ کیسے زندہ ہو گیا. تو ڈر کے مارے اس کا دل پھٹ گیا، وہی گرا وہ مر گیا، تو کفن چور وہی گرا وہ مر گیا. علامہ کا بڑا اس کا افسوس بھی ہوا. پھر علامہ وہاں سے اپنے محلے میں آئے اور رات ہی میں لوگوں میں اعلان کیا کہ بھائیو آپ ڈریے مت، آپ نے غلطی سے ناسمجھی میں مجھے مردہ سمجھ کے دفن کر دیا تھا، لیکن میں زندہ تھا، مجھے سکتہ کی بیماری تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی. تو اللہ تعالیٰ کو علامہ کو بچانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قبر سے نکال کر کے علامہ ناصر الدین کو بچا لیا. کون پہنچتا قبر میں؟ کسی کیا خبر تھی کہ علامہ وہاں پہ زندہ ہے؟ لیکن ایک بندے کو بچانا تھا تو اللہ نے کفن چور کو سبب بنا دیا، اور کفن چور کی موت وہی لکھی تھی قبر کے پاس، لہذا وہ وہیں مر گیا. اس لیے ہمیں اللہ پہ یقین اور توکل بھروسہ ہر وقت کرنا چاہیے. ہم چاہے جہاں پر بھی ہو، چاہے ہم کہیں بھی پہنچ جائے، جنگل میں، بیابان میں، کہیں پہنچ جائے، کسی کے قبضے میں ہو جائے، کوئی ہمیں قید کر لے، پھر بھی اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل ہمارا متزلزل نہیں ہونا چاہیے. ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ وہ طاقت ہے جس کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان، چاند، سورج، موت و حیات، ساری کائنات جس کے قبضے میں ہے، سب کچھ جس کے قبضے میں ہے، جس کے ایک اشارے پہ زمین و آسمان درہم برہم ہو جائے. ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں. یہ یقین اور سچ پہ ہم توکل کریں گے تو ہم دنیا بھی میری کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب. اسی طرح کا ایک واقعہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا، رب العالمین کی تفسیر کرتے ہوئے، کہ شیخ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دریا نیل کی طرف جا رہے تھے کپڑا دھلنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جب آگے آگے میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ میرے آگے آگے ایک بہت موٹا قسم کا بچھو جا رہا ہے. ذنون مصری کہتے ہیں کہ بچھو دریا نیل کے قریب پہنچا تو وہاں ایک بڑا سا کچھوا تھا. وہ بچھو اچھل کر کے کچھوے کے اوپر بیٹھ گیا اور کچھوا اس بچھو کو لے کر کے ندی کے اندر چل رہا ہے، پانی کے اوپر لے کے چل رہا ہے اس کو. تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ بچھو کا کچھوا سے کیا دوستی، یہ الگ ہے وہ الگ، اس سے اس کی کیا دوستی. تو کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے بھی چلا گیا، دیکھوں وہ کہاں جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس پار جب وہ پہنچا تو کچھوا رکا، بچھو کود کر کے اس پار چلا گیا. اور آگے جا کر کے تھوڑا آگے بڑھ کے ایک درخت تھا، اس کے نیچے ایک نوجوان شخص سو رہا تھا اور ایک اژدہا تیزی کے ساتھ، ایک سانپ تیزی کے ساتھ اس نوجوان کو کاٹنے جا رہا تھا. جب سے یہ بچھو پہنچا اس سانپ سے اس کی لڑائی ہوئی، اب دونوں میں لڑائی ہوئی، سانپ اور بچھو کی لڑائی ہوئی. آخر بچھو جیت گیا اور سانپ مر گیا. پھر وہ بچھو واپس آیا اور کچھوا وہاں انتظار میں تھا
کچھوے کی پیٹھ پہ سوار ہوا، بچھو وہاں سے اس کو لے کر کے کچھوا بچھو کو لے کر کے وہاں سے لے کنارے چھوڑ دیا۔ ذنون مصری کہتے ہیں کہ میں وہیں لے بیٹھ کر کے کچھ اشعار گنگنانے لگا اللہ کی شان میں کہ واہ مولا تیری شان کتنی اعلیٰ ہے کہ ایک بندہ سو رہا ہے تو اس کی بھی حفاظت کرنے والا ہے، ہر ایک کی تو حفاظت کرنے والا ہے۔ کہتے کہ اشعار کے سننے کے بعد وہ بندہ جگ گیا تو دیکھا کہ میں کچھ اشعار کی جو ہے گنگنا رہا ہوں، تو کہا کہ اٹھو اللہ کے بندے، دیکھو اللہ نے تیری حفاظت کا کیا انتظام فرمایا ہے، تیری جان کو بچانے کے لیے اللہ نے کیسے کیسے انتظام کو لوگوں کو لگایا ایک دوسرے کے لیے، تمہاری جان کیسے بچی۔ تو اس نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ میں تو بڑا گناہگار شخص ہوں، میری زندگی تو گناہوں میں گزر رہی ہے، میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس اللہ نے میری جان کو بچانے کے لیے کچھوے کے دل میں خیال ڈالا، بچھو کے دل میں خیال ڈالا، اور وہ بچھو جو انسانوں کو کاٹنے کا کام کرتا ہے وہ بچانے کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ کتنا یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے کہ میری جان بچانے کے لیے رب تعالیٰ نے کچھوے کو مسخر کیا، بچھو کو مسخر کیا، اس طرح اللہ نے میری جان کو بچایا۔ اس بندے نے توبہ کیا، پھر وہ نیک و صالح انسان بن گیا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ رب العالمین اللہ سارے عالم کا پالنہار ہے، کیسے کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کیسے کس کو بچانا ہے، کہاں کس کو کیا دینا ہے، کیا فائدہ پہنچانا ہے، کس کو صحت دینا ہے، کس کو بیماری دینا ہے، کس کو مصیبتوں سے باہر نکالنا ہے، کس کو آزمائش میں ڈالنا ہے، یہ سب کچھ رب العالمین کرنے والا ہے۔ دریا کے اندر، سمندر کے اندر سینکڑوں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ ایک انسان کمانے والا ہے، ایک انسان کمانے والا ہے، انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں کماتی ہے۔ کیا بھینس، گائے اور تمام جانور کوئی کماتے ہیں؟ کوئی نہیں کماتا۔ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں کماتی، اللہ کے ہزاروں مخلوق میں ایک مخلوق نہیں کماتی، اور ایک انسان کے علاوہ سب کا پیٹ بھرتا ہے، صرف انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ سب کا پیٹ بھرتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا تو انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پیٹ نہ بھرنے کا مطلب انسان کی حرص، اس کی لالچ، اس کی طمع کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر ابن آدم کے سونے کی ایک وادی ہو تو تمنا کرے گا کہ میرے سونے کی ایک وادی اور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اس کی اس حرص کو، اس کی اس لالچ کو قبر کی مٹی ہی ختم کرے گی۔ ہمیں لالچ کی ضرورت نہیں، اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین اپنا مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ ہر جگہ خالق و مالک ہے، رب العالمین ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ پہ یقین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمارا خصوصی خیال کرے گا۔ بس ہم اللہ سے لو لگا لیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا